وزیر خزانہ امریکہ سے تجارتی تعلقات تعمیری انداز میں آگے بڑھانے کے لیے پر امید، کہتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو نئی سطح پر لے جانا چاہتے ہیں۔ امریکی حکام سے تجارتی ٹیرف پر تعمیری بات چیت ہوئی، اب بھی کچھ حل طلب امور باقی ہیں۔ محمد اورنگزیب نے ویڈیو پیغام میں مزید کہا، امریکی حکام سے تجارت، معدنیات، کان کنی، مصنوعی ذہانت کے شعبوں سے متعلق مذاکرات ہوئے۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور کرپٹو میں سرمایہ کاری گیم چینجر ثابت ہوگی۔ پاک بھارت جنگ میں 5 طیارے گرائے گئے تھے، امریکی صدر نے تصدیق کر دی۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، صورتحال انتہائی خراب ہوتی جا رہی تھی، دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے، ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا، میں نے جنگ رکوائی، امریکہ سے تجارت کا مشورہ دیا، دنیا کی کئی جنگیں رکوانے پر فخر ہے۔ پنجاب میں مونسون کا چوتھا سپیل، کل سے 25 جولائی تک بادل برسیں گے، بلوچستان، کے پی، سندھ اور کشمیر میں بھی بارش متوقع، دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، جام شوروں کی 3 تحصیلیں زیر آب، کچے کے 30 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ کٹ گیا، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ کیٹو پر برفانی تودے کی زد میں آ کر پاکستانی کوہ جاں بحق، ضلع انتظامیہ کے مطابق میت آج سکردو پہنچائی جائے گی، 3 زخمی کوہ کو بیس کیمپ پہنچا دیا گیا۔ کے پی میں سینٹ انتخابات بلا مقابلہ ہوں گے، پی ٹی آئی کی پارلیمانی اور سیاسی کمیٹی نے پرانے ناموں کی توثیق کر دی۔ اعلامیے کے مطابق جنرل نشستوں پر مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا افریدی اور نور الحق قادری امیدوار ہوں گے۔ خواتین کے نشست پر روبینہ ناز اور ٹیکنوکریٹ پر اعظم خان سواتی کا نام فائنل۔ ثانیہ نشتر کی خالی نشست پر مشال یوسف زئی امیدوار ہوں گی، تمام کورنگ امیدوار ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے 2 امیدواروں کا اعلامیے سے اظہار لا علمی، ہماری جنگ اصول کی ہے، سیٹ کی نہیں، ابھی تک دستبردار ہونے کا حتمی فیصلہ نہیں کیا، مشاورت کر رہے ہیں۔ خرم ذیشان اور عرفان سلیم کی سما سے گفتگو، سیاسی کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی، بعض رہنماؤں کا عرفان سلیم سے خود ملاقات کرنے کا فیصلہ، پیٹرن ان چیف کی ہدایت سے آگاہ کریں گے عرفان سلیم کو فوری طور پر صوبائی کابینہ کا حصہ بنانے اور اگلے سینٹ الیکشن میں ٹکٹ لازمی دینے کی سفارش۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے اور 29% ٹیرف میں ریلیف حاصل کرنے کا مشن، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دورہ واشنگٹن، امریکی ہم منصب اور تجارتی نمائندے سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں، محمد اورنگزیب حوصلہ افزا پیش رفت کے لیے پر امید، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورے کے بعد اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات میں بہتری نظر آ رہی ہے، بلومبرگ کا دعویٰ۔ ایک ہی روز سنوکر کے 2 عالمی ٹائٹل پاکستان کے نام، محمد آصف نے ورلڈ ماسٹرز سنوکر چیمپئن شپ جیت لی، فائنل میں بھارت کے برجیش دامانی کو شکست، محمد آصف نے بیسٹ آف 7 فریم میں 4-3 سے کامیابی حاصل کی، انڈر 17 ورلڈ سنوکر چیمپئن کا اعزاز بھی پاکستان کے محمد حسنین اختر کے نام، بحرین میں کھیلے گئے فائنل میں ویلز کے ریلی پاول کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ بھارت کو دوسرے محاذ پر بھی عبرتناک شکست، پاکستان نے روایتی حریف کو دھول چٹا کر ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ کے فائنل میں جگہ بنا لی، سیمی فائنل میں قومی ٹیم 3-0 سے کامیاب، فیصلہ کن مارکے میں آج ایران سے ٹاکرا ہوگا۔ بھارتی ایئر لائنز کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کی بندش میں 1 ماہ کی توسیع، نیا نوٹم جاری، پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا پہلا طویل اجلاس، ڈیرہ اسماعیل خان، سکھر اور رحیم یار خان ایئرپورٹس کی تعمیر نو کی منظوری۔ طوفانی بارشیں اور سیلاب، جہلم اور چکوال میں انفراسٹرکچر تباہ، زندگی مفلوج، لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی، اکثر دیہات ابھی تک زیر آب، زمینی رابطہ بھی بحال نہ ہو سکا، تحصیل چواسیدن شاہ میں سیلاب کی شدت میں قدرے کمی، بارش کے بعد سے بجلی بند، موبائل سروس معطل، تاریخی کٹاس راج مندر کی عمارت محفوظ، پاک فوج اور ریسکیو اداروں کا آپریشن جاری، مزید 30 سے زائد افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا، منڈی بہاؤدین اور حافظ آباد میں سینکڑوں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ، راولپنڈی کے برساتی نالوں میں ڈوبنے والے بچے سمیت 4 افراد کی لاشیں مل گئیں۔
جہلم میں دوسروں کو بچاتے پولیس کانسٹیبل نے اپنی جان نچھاور کر دی۔ ریلے میں بہہ کر جام شہادت نوش کرنے والے حیدر علی کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین، اعلیٰ حکام کی شرکت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا خراج عقیدت، شہید کانسٹیبل کو قومی ہیرو قرار دیا۔ مؤثر تیاری کے باعث بارشوں سے کم نقصان ہوا، صورتحال سے نمٹنے کے لیے ارلی وارننگ سسٹم ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پی ڈی ایم اے ہیڈ کوارٹرز میں گفتگو، متاثرہ اضلاع میں 1063 افراد کو ریسکیو کیا گیا، جہلم میں 160، چکوال 27 اور راولپنڈی میں 6 افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے محفوظ مقام پر پہنچایا گیا۔ حکام کی بریفنگ۔ چکوال، جہلم اور راولپنڈی میں آج مزید بارش متوقع، 21 جولائی سے مانسون کے نئے سلسلے کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا اور سندھ کے کئی اضلاع میں بادل گرج گرج کر برسیں گے۔ کراچی میں آج اور کل رم جھم، جبکہ 28 جولائی سے تیز بارش کی پیش گوئی۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک میں کہیں بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا، نہ ہی ایسا کوئی امکان ہے۔ ایف بی آر اختیارات کے خلاف شٹر ڈاؤن کی کال پر تاجر تقسیم، آج ہر صورت ہڑتال ہوگی۔ کراچی اور لاہور چیمبرز ڈٹ گئے، مذاکرات مثبت رہے لیکن تحریری یقین دہانی نہیں کرائی گئی۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی کی پریس کانفرنس، ایف پی سی سی آئی اور آئل ٹینکرز اونرز ایسوسی ایشن کا ہڑتال نہ کرنے کا اعلان۔ ٹی ٹی پی ہو یا فتنہ ہندوستان، دونوں کے پیچھے بھارت ہے۔ ازلی دشمن سنتاس معاہدے پر 10 مئی کا سبق یاد رکھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سما سے خصوصی گفتگو، کہا بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف ابھی سرجری ہو رہی ہے، اس کے بعد سیاسی مرہم پٹی کر کے علاج مکمل کیا جائے گا۔ وزیر دفاع نے کے پی میں سینٹ الیکشن پر اتفاق رائے خوش آئند قرار دے دیا۔ بھارت کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہو رہی، وزیر داخلہ کی تردید۔ غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی واپسی جاری، پی او آر کارڈ ہولڈرز کو مزید توسیع نہیں ملے گی، جنہیں نکالیں گے انہیں بلیک لسٹ بھی کر دیا جائے گا۔ محسن نقوی کی گفتگو، کہا اسلام آباد کے گرین بیلٹ پر بنے تھانوں کی زمینیں خرید لی گئی ہیں۔ لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے الگ الگ ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی صورتحال اور سیکیورٹی چیلنجز پر گفتگو، دفاعی تعاون، صنعتی اشتراک اور تکنیکی مہارتوں کے تبادلے پر اتفاق، معزز مہمان کی نیول ہیڈ کوارٹرز بھی آمد، سربراہ پاک بحریہ سے ملاقات۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت زہر یا منشیات سے نہیں ہوئی، کراچی یونیورسٹی لیبارٹری کی رپورٹ پولیس کو موصول۔ اداکارہ کے جسم میں منشیات یا زہریلے مادے کے شواہد نہ ملنے کی تصدیق، پولیس کے مطابق قوی امکان ہے کہ حمیرہ اصغر کی موت طبعی ہے۔ سانحہ لیاری کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، گرنے والی عمارت سے متعلق نوٹس جعلی قرار، ایس پی سی اے کے پلان میں بلڈنگ کا کوئی وجود تھا، نہ ہی اسے کبھی خطرناک قرار دیا گیا، اعلیٰ افسران نے غلط بیانی سے کام لیا۔ کمشنر کراچی کی سربراہی میں ہونے والی انکوائری رپورٹ جاری، حیدرآباد میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا خطرناک عمارتوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، ضلعی انتظامیہ کو مراسلہ بھجوا دیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے 650 دن مکمل، سفاکیت جاری، پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 41 شہادتیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیل حماس مذاکرات میں پیش رفت کی امید، کہتے ہیں بہت جلد 10 یرغمالی واپس آ رہے ہیں۔ حماس ترجمان ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو نے ہماری پیشکش مسترد کر دی، حالیہ مذاکرات میں معاہدہ ہوا، نہ تو آئندہ کسی عبوری جنگ بندی کے لیے نہیں مانیں گے۔